قبضہ تو نہیں نا بندوقیں لے کے وہ آ جائیں اور ادھر شام چلے جائیں. یہ بڑے سافٹ طریقے اب داخل ہو گئے. مثلا مجھے ایک کلیگ کے ذریعے کلوایا گیا کہ جی ایک بڑی پارٹی کا جی ان سے تو بگاڑنے کا فائدہ کوئی نہیں, لوگ ان سے دیکھیں جی اتنے لاکھوں روپے کا بینیفٹ لیتے ہیں. ہمارے کلیگ کی مثال دی گئی کہ دیکھیں اتنے لاکھ روپے پہ وہ ڈیپوٹیشن پہ گیا ہوا ہے. تو میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا ایشو یہ ہے کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جتنی میری ضرورت ہے, ضرورتیں ہی ہم نے اپنی لمیٹڈ رکھی ہیں الحمدللہ, اس سے اللہ تعالیٰ نے کئی گنا زیادہ حق حلال کا پیسہ دیا ہے. اچھا اس طرح کے یہ ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سفارش جس کو لوگوں نے کرنی ہوتی ہے وہ پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ بندہ کون ہے. مطلب میں نے یہاں سے کوئی 10 ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کو نکالا ہے, مجھے کسی نے کوئی فون نہیں کیا. انہوں نے یہی سمجھا ہوگا یہ انرجی ویسٹ کرنے والی بات ہے, لیکن اس کا رد عمل پھر وہی ہے کہ آخر میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے جہاں بھی ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں. میرا گورنمنٹ سے جو شدید ترین شکوہ ہے اور احتجاج ہے اس پہ, وہ یہ ہے کہ مجھے سنے بغیر انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے. اچھا ٹرانسفر ہونے سے کوئی نہیں, مجھے شہباز شریف نے بھی 8 دفعہ OSD کیا تھا. تو آپ دیکھیں میری صحت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ, شہباز شریف سے تو آج بھی بہتر ہے. میرا صرف اس گورنمنٹ سے یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بندے کے خلاف کوئی شکایت ہے تو آپ کا فرض ہے, اور یہ قانون کی فنڈامنٹلز ہیں, انصاف کا بنیادی تقاضا جسے ہم کہتے ہیں, وہ بے شک نائب قاصد ہے, وہ ریڈی والا ہے, اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا موقف بتائیں. چاہیے یہ تھا کہ کوئی ٹاپ لیول پہ بندہ مجھے بلاتا, یہ 100 کی 100 کتاب میں لے کے جاتا, اور جو بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے نا, میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے. قرآن غلط, حدیث غلط, توہین رسالت, توہین صحابہ, قائد اعظم علامہ اقبال, سر سید احمد خان اور کشمیر. مجھے بتائیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور ہے کیا؟ یہی تو وہ کور چیزیں ہیں, کور چیزیں پاکستان چل رہا ہے اور پاکستان قائم و دائم ہے. اگر دیکھیں نا اتنی بڑی بات پہ بھی گورنمنٹ کسی کا موقف سننا پسند نہیں کرتی, تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پھر وہ کیا کاروبار کرتے ہیں, کوئی ایسی مصروفیت ان کی ہے یا وہ کسی کو سننا ہی پسند نہیں کر رہے. تو کیا فورن لابی کہا جا سکتا ہے اسے, جس کی وجہ سے نہیں, یہ لابی ہر جگہ دیکھیں نا, آکسفورڈ اس لیے ہے کہ آکسفورڈ کا ایک نام بڑا ہے, اور ظاہر ہے اب دوسرا دیکھیں نا, یہ کتاب ہے مثلا ہال مارک پبلیکیشنز, تو یہ پہلی دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی. ان کا ایک تو نام زیادہ مشہور ہے, دوسرا ان کی 14 کتابیں ان کی بین ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے ان کا انٹرنیشنل برانڈ ہے, اور یہ پہلی دفعہ پوری ورلڈ میں ہوا ہے کہ ان کی کتاب کو کسی نے چیلنج کیا ہے. اور میں نے ان کے سامنے کتابیں رکھ کے ڈسکس کیا ہے. میں نے کہا جی آپ اس کو جسٹیفائی کریں. یعنی ان کی 3 کتابیں ایسے میں نے کھولی, میں نے کہا اس میں آپ بتاتے ہیں کہ ایک خاص چیز کی لمبائی 500 کلومیٹر ہے, اگلے میں لکھتے ہیں 700 ہے, اگلے میں لکھتے ہیں 800 ہے. دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں جی یہ 10 روپے کا ہے, پھر کہوں 15 کا, پھر 20 کا, تو تینوں تو غلط نہیں ہو سکتی صحیح. اچھا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا بتا دیں یہ مردم شماری کیسے آپ نے آبادی 9 کروڑ دکھا دی ہے. اچھا نظمیں ایسی انڈیا کا دیا ہوا ہے, ایک انگلش کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی جن ملکوں کا نقشے پہ نام ہے ان کے بارے میں اگر کتاب میں معلومات ہے. پاکستان کا نام ہی کوئی نہیں, انڈیا کا نام لکھا ہوا ہے. میں نے انہیں کہا جی آپ ایسے کریں, انڈیا کا یہاں پہ کاٹیں, پاکستان لکھیں, اور یہ انڈیا مجھے کتاب چلا کے بتائیں, آپ کو شام تک پتہ لگ جائے گا. دیکھیں ہم سوئی ہوئی قوم ہے, مطلب جس قوم کا قرآن کتابوں کے اندر بچہ جو آپ کی روزانہ, اچھا میں کہتا ہوں جی بڑا ہمارا لبرل طبقہ ہے اور کہتے ہیں جی آزادی ہونی چاہیے فلاں. کسی شخص کا بچہ جو بہت لبرل فاشسٹ جسے میں کہتا ہوں, اس کا بچہ اسکول میں جائے, وہ واپسی آ کے بتایا کہ بابا میں نے یہ پڑھا, وہ یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. 7ویں دن جا کے اسکول والوں کو سر پھاڑ کے آئے گا کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں میرے بچے کو. اچھا یہ تو دیکھیں نا ایک ایلیٹ کلاس ہے جن کے پاس ٹائم کو نہیں ہے بچوں کے لیے, وہ سمجھتے ہیں کہ 2-2.5 لاکھ 1.5 لاکھ لگا دینا, یہ پک ڈراپ اور باری فیس کافی ہے. جو غریب آدمی ہے اس بیچارے کو پڑھنا نہیں آتا, تو پڑھنا یہ تو ہمارا کام ہے گورنمنٹ کا, اور یہ کسی بورڈ میں نہیں ہوا. یہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک گولڈ میڈل تھا جس کو انہوں نے مٹی میں رول کے خود رکھ دیا. یہ ایک میسج ہے بیوروکریسی کے لیے. پرائم منسٹر صاحب سے میری اس میں گزارش ہے بھرپور طور پہ, بھائی کیا مطلب ہے, کیا ایسی ریزن ہے کہ بندے کو سنے بغیر, پرائم منسٹر ہے, چیف منسٹر ہے, ہماری طرح انسان ہے نا, اور اس ملک کے کرتا دھرتا اللہ نے ان کو بٹھایا اس لیے ہے عوام کے لیے, اور یہ عوامی ایشو ہے. 11 کروڑ بچہ ہماری آبادی ہے پنجاب کی جو یہ کتابیں پڑھتا ہے, یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. بھائی کرانے کی دکان پہ چینی 2 روپے مہنگی ہوگی ایک دکان پہ, تو اس پہ بھی ایکشن ہوتا ہے, 3 سال قید ہوتی ہے. اس میں چاہیے یہ کہ وہ خود ملاقات فرمائیں اور یہ کتابیں ان کے سامنے ہم رکھیں, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کیا کرنا ہے. اچھا میرے آنے کے بعد اب یہ ہے کہ جو بھی آفیسر وہاں پہ جائے گا مجھے بتائیں وہ انیشیٹو لے گا. اچھا پرائم منسٹر صاحب ہر میٹنگ میں یہ کہتے ہیں, آج بھی ان کا انٹرویو چل رہا تھا, پچھلے جمعے کو بھی انہوں نے یہ تذکرہ فرمایا کہ بیوروکریسی مجھ سے تعاون نہیں کرتی. اچھا یہ درست ہے کہ تعاون نہیں کرتی, اور لوگ انیشیٹو نہیں لیتے. مجھے بتائیں اس کے بعد کون انیشیٹو لے گا؟ یہ میرا اپنا انیشیٹو ہے, مجھے کسی نے اوپر سے نہیں کہا کہ آپ یہ کتابیں چیک کریں. اس کے علاوہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری خواہش تھی بڑی پرانی کہ یہ میٹرک تک ہر بچہ پڑھ جائے. اس میں نے کمیٹی بنائی, کمیٹی بنا کے ہم نے اس میں دن رات محنت کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال عمر مبارک کے لحاظ سے 63 لیسنز بنائے. اس میں پتہ یہ چلا کہ 39 لیسنز جو ہے وہ مختلف کتابوں میں ہیں,
باقی جو ہے وہ پارشل ہیں، جزوی ہیں، اور 24 لیسن سرے سے نہیں ہیں جن میں ایک ختم نبوت بھی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اسی پر ہی تو بہت سی لڑائیاں آپ کو پتہ یہ ویسے ہی ایگزیکٹلی. اب دیکھیں مطلب بعض ٹاپکس ہیں جو 6 کتابوں میں ریپیٹ ہو رہے ہیں. میرا اس میں یہ تھا کہ یہ ریپیٹیشن جو ہے نکال دی جائے، کیونکہ اردو میں، اسلامیات میں، معاشرتی علوم میں، سوشل اسٹڈی میں، پاکستان اسٹڈی میں، انگلش میں یہ سیرت النبی کے ٹاپکس ہیں. میرا یہ تھا کہ جو ریپیٹیشن ہے وہ ختم کر دی جائے، جو جزوی ہیں ان ٹاپکس کو مکمل کیا جائے، اور یہ 24 ٹاپک جو سرے سے شامل نہیں ہیں ان کو شامل کر دیا جائے. یعنی یہ وہ کام ہیں جو کسی بورڈ کی تاریخ میں پاکستان میں نہیں ہوئے. یہ وہ کام ہیں جو ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ یہ ہوں. یہ وہ کام ہے جس کا نعرہ پرائم منسٹر صاحب نے لگایا اور پوری قوم نے ان کو ووٹ دیے. اچھا میری ٹرانسفر دیکھیں نا، یہاں کون سی یہ کوئی بہت بڑی پرائز پوسٹ تھی، میرے کارڈر کی پوسٹ سے میں یہاں نہیں لگوں گا وہاں لگ جاؤں گا، یعنی میری صحت پہ کوئی فرق ہی نہیں. ایک ہوتا نا یہ آپ کمشنر لاہور لگے ہیں یا کوئی چیف سیکرٹری لگے ہیں، یہ بڑی، یعنی یہ ہمارے لیے ایک درمیانی سی پوسٹنگ ہے ہمارے کارڈر کے لیے. میرا دکھ صرف یہ ہے کہ یہ مطلب باتیں پھر جسٹیفائی کی جائیں، یہ کتابیں سامنے رکھ کے اور قرآن. اچھا گورنر صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو ناظرہ ہے وہ بھی لازم ہونا چاہیے، مگر دوسری طرف جب